نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، عزیز طلباء اور اساتذہ، سب سے پہلے تو میں مجلس علوم اسلامیہ کے منتظمین کی طرف سے دی جانے والی اس دعوت پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم ادارے میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم یہاں ایک ایسی مبارک محفل میں جمع ہیں جس کی نسبت امام انسانیت، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یوں تو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک روشن منارہ ہے۔ دنیا کی تمام نسلیں اور اقوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی بعثت اور آپ کی دعوت کل انسانیت کے لیے، کسی مخصوص قوم، نسل یا طبقے کے لیے نہیں، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، کل انسانیت آپ کے پروگرام کی مخاطب ہے۔ بالخصوص مسلمان جو اس بات پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں۔ مسلمان جب اس بات کا اعلان کرتے ہیں تو دراصل اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کرۂ ارض پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی قائم کی ہے، آپ کا جو حکم اور فرمان یہاں انسانوں پر لازمی قرار دیا ہے، تو ہم اس پورے نظام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے قائم کیا ہے، اس کو نہ صرف اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، بلکہ کل انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے میں صرف کریں۔ ایک مسلمان جب یہ اعلان کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تمام خداؤں کا انکار کر کے وحدہ لا شریک ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، اور پھر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کا اس دنیا پر اگر کوئی نمائندہ ہے، کوئی اتھارٹی ہے، تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حضرات، ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جس کا تعلق انسانی معاشروں کی تشکیل سے ہے، وہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو اتھارٹی بنا کر بھیجا ہے، حکمران بنا کر بھیجا ہے اس کائنات رنگ و بو کا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک عالمگیر نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور اس نظام کا شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سیرت پر جتنے بھی گفتگو کی ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ کائنات ایک عالمگیر نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ یہاں کوئی کام محض بخت و اتفاق سے، بغیر کسی ڈسپلن کے نہیں ہوتا، ایک طے شدہ سسٹم کے تحت ہوتا ہے، اور اس طے شدہ سسٹم کا جو مالک حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کو اس عالمگیر نظام جو ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات میں کار فرما ہے، اس نظام کا حصہ بنانے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے والی شخصیت کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ کے پاس روحانی طاقت و قوت بھی اس کائنات کی تمام مخلوقات سے زیادہ اونچی ہے۔ لوح و قلم کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ صرف آپ کی وجہ سے ہے، اسی لیے فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتی، یہ افلاک وجود میں نہ آتے، یہ آسمان و زمین نہ ہوتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی طاقت و قوت اور انسانی قوت بھی تمام انسانوں سے زیادہ طاقتور اور اعلیٰ ترین درجے کی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی روحوں اور انسانی جسموں دونوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ آپ کی روح کی سربلندی ہی انسانوں کی ارواح کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور آپ کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال و افعال بھی انسانی اعمال و افعال کو درست کرنے میں ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا کہ ذات گرامی کی تمام پہلو اس حوالے سے ہیں کہ جہل، ظلم اور کفر میں مبتلا یہ انسانیت ان اندھیری راتوں سے نکلے اور اس شہنشاہ مطلق کے اس عالمگیر نظام کی نمائندہ بنے، اس کا حصہ بنے، غفلت کے پردے چاک ہوں، دلوں کی دنیا آباد ہو، اعمال و اخلاق انسان کے درست ہوں۔ انسانی روحوں کا آخری مطمع نظر اعلیٰ اخلاق اور روحانی طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور انسانی جسموں کا آخری مطمع نظر اعلیٰ مہارتیں، صلاحیتیں اور اعمال کی معراج تک پہنچنا ہوتا ہے۔ انسان اپنی عقل اور روح کا دائرہ استعمال میں لاتا ہے، اور اپنے جسم کو انسانی زندگی میں مہارت کے معراج پر پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں دائرے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طے شدہ نظام اور ایک مربوط نظام کے تحت یہ کائنات کا عمل ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو 570 عیسوی میں اس دنیا عالم میں تشریف لائے، اسی مبارک مہینے میں جس میں آج ہم یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، ربیع الاول کا مہینہ، اور 622 عیسوی میں 63 سال تقریباً آپ کی حیات مبارکہ کے ہیں، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ بھی اسی مہینے میں۔ یہ جو دور ہے 63 سالہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہلاتا ہے۔ جب ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں سے ہے جو انسانی عقل کو بلند کرنے اور انسانی جسموں کے اعلیٰ اعمال و اخلاق کو پیدا کرنے میں ایک نمونہ ہے، ایک معیار ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 سالہ زندگی کا تحلیل و تجزیہ ہی دراصل ہماری ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے۔ ہم نے جب یہ حلف اٹھا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سیرت مبارکہ کے مطابق اپنی فکری، علمی، عملی اور اخلاقی زندگی بسر کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سیرت طیبہ میں جو اعلیٰ نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام روحانی، جسمانی صلاحیتیں استعمال میں لائیں، اپنے تئیں پوری جدوجہد اور کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 سالہ زندگی کے 2 دائرے ہیں۔ ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء کرام اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 بنیادی دائرے ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق آپ کی خاص ذات گرامی سے ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان اپنے جسمانی اور روحانی حوالے سے آپ کے مقام، کیا آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صرف اور صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کی نہ تو اتباع کی دعوت دی گئی ہے، نہ اس پیغام کو نمونہ بنایا گیا، کیونکہ اس معیار پر کوئی آدمی پورا ہی نہیں اتر سکتا۔ اس درجے کی طاقت اور توانائی اس کے اندر نہیں ہے، اس کی اس درجے کی نہ روحانی پرواز ہے اور نہ جسمانی صلاحیت ہے۔ اس لیے وہ تمام باتیں جو صرف ذات سے مخصوص ہیں وہ امت کے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ تو ذات تک محدود ہیں، مخصوص ہیں۔ لیکن وہ پہلو جن کا تعلق انسانی سوسائٹی کی تشکیل سے، انسانوں کی اجتماعیت سے، انسانوں کی جسمانی اور روحانی طاقت اور قوت سے ہے، ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیے گئے۔ اور حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ وہ صرف 2 باتیں، 2 بنیادی دائرے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو اس وراثت کے تناظر میں حضرت مجدد صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ وارث کون ہوتا ہے اور یہ وراثت کس شعبے میں ہے۔ کیا وراثت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو سے ہے؟ نہیں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وراثت کا تعلق 2 دائروں سے ہے، ایک علم الاحکام اور ایک علم الاسرار۔ اس 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات و فرامین جاری کیے، انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے جتنے قوانین اور ضابطے بنائے، انسانی معاشروں کو ترقی دینے کے لیے جتنے اقدامات کیے، یہ احکام کہلاتے ہیں۔ دنیا کے ہر سوسائٹی میں جو حکومتی طاقت یا اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اپنی جغرافیائی حدود میں بسنے والے انسانوں کے لیے قوانین، ضابطے، احکامات اور فرامین جاری کرتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، سڑک کے اس طرف چلنا درست ہے، اس طرف چلنا درست نہیں۔ مثلاً یہ کام کرنے انسانی سوسائٹی کے لیے، ہماری اس سوسائٹی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں، اور یہ تمام کے تمام ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ تو دنیا میں کسی معاشرے کی تشکیل میں اور کوئی بات زیر بحث نہیں لائی جاتی۔ ایک دائرہ وہ ہے جسے علم الاحکام کہتے ہیں، اور دوسرا دائرہ وہ ہے کہ یہ تمام تر احکامات جو دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے فکر، اسرار، اس کی فلسفی، فلسفۃ التشریع الاسلامی، یہ کیا ہے؟ اس کو شاہ صاحب نے کہا ہے
علم الاسرار یا علم اسرار الدین، دین کی حکمتیں، یعنی اس حکم کی حکمت اور اس حکمت کی پیچھے جو دلیل ہے اسے بیان کرنا۔ علم اسرار الدین کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہی تعریف کی کہ جو احکامات دیے گئے ہیں، کیوں دیے گئے؟ جب بھی کسی مملکت میں کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو حکم جاری کرنے والے جو قانون ساز ادارے کے ماہرین ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے، کس حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت ہم یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے ان ماہرین قوانین یا مقننہ کے افراد کے لیے کہ اس حکمت کے پیچھے جو عقلی نقلی دلائل ہیں وہ بھی واضح ہوں۔ کسی دلیل کی بنیاد پر ہی کوئی حکم دیا جاتا ہے جو غیر منطقی اور بغیر کسی دلیل کے حکم ہوتا ہے، اس حکم کو لوگ بالجبر تو مانتے ہیں، دل کی رضا اور خوشی سے نہیں مانتے۔ انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں احکامات الہی نافذ کرتے ہیں تو وہ انسانی دلوں کو اور انسانی عقلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ انسانی روح کا سب سے بلند ترین دائرہ یہی ہے۔ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے اولیاء مجددین کی بات نہیں، انہوں نے تو اور لطائف بھی بیان کیے ہیں، وہ ہمارے دائرہ عقل سے باہر ہیں۔ تو ہم چونکہ عام انسانوں کے نقطہ نظر سے گفتگو کر رہے ہیں، تو قلب ہے اور عقل ہے۔ تو قلب مطمئن ہو تو انسان کام کرتا ہے، دل ہی مطمئن نہ ہو تو کام کیسے کرے گا؟ اور جن کے اندر عقل وافر مقدار میں ہوتی ہے تو ان کے عقلی سوالات ہوتے ہیں، عقل مطمئن ہوگی تو آگے کام ہوگا۔ تو علم اسرار الدین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات شریعت جاری کیے ہیں ان کی حکمتیں اور ان حکمتوں کے دلائل، اور پھر اسی پر بس نہیں، علم اسرار الدین میں اس بات پر بھی بحث کی جاتی ہے کہ انسانی عمل، اس کی خاصیت کیا ہے۔ ہم اپنے تمام سائنسی علوم میں اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ، اس کے بنیادی خواص کیا ہیں، آکسیجن کے کیا خواص ہیں، ہائیڈروجن کے کیا ہیں، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں۔ یہ بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ ہر کیمیائی عمل ہونے والے پہلو کا تجزیہ کیا جائے کہ اس میں کون سا ایلیمنٹ کس تناسب سے ہے تو کیا نتائج پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح شریعت مقدسہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہر انسان کا ایک عمل وہ فنا نہیں ہوتا، محفوظ ہوتا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو اس کائنات کا ہے وہ ہر انسانی عمل کے اثرات و نتائج محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ نے جب کسی بھی عمل سے روکا یا کسی بھی عمل کو کرنے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے جو بنیادی حکمت کار فرما تھی وہ یہ کہ اس عمل کے جو خواص و نتائج ظاہر ہونے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عمل یہ برے نتائج پیدا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چوری سے روکا، شراب سے روکا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی رکنے والی چیزیں تھیں، اس کے اثرات و نتائج معلوم کر کے ہی حکمت معلوم ہوگی۔ حکمت اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتی جب تک کہ چیزوں کے حقائق اور خواص معلوم نہ ہو۔ حکمت کی تعریف ہی یہ ہے۔ تمام حکماء نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ معرفت الحقائق کما ہی ووضعها علی محلها علی الصواب، گرد و پیش میں جتنے حقائق ہیں جیسا کہ ہیں ویسا ان تک رسائی حاصل کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر ان میں ایسا کمبینیشن قائم کرنا، ہر بات کو، ہر کام کو، ہر حقیقت کو اپنی اصل جگہ پر رکھنا۔ ووضعها علی محلها علی الصواب، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ غرض حکمت
اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ حقائق معلوم نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سیرت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس 63 سالہ زندگی میں جتنے اعمال خود کیے یا جن کا حکم دیا یا آپ کی موجودگی میں ہوئے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اسی کو علم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ علم حدیث جو آپ کی سیرت ہی ہے، اس کا تعلق ان اعمال کی خاصیات سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اور احکام، ان کی حکمتیں، ان کے خواص اور ان کے دلائل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنے والا عمل ہے۔ معزز طلباء اور اساتذہ، ہم چونکہ دین کے طالب علم ہیں، علوم اسلامیہ کی مجلس ہے، تو علمی گفتگو اگر ہو، تھوڑا سا مشکل بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ طالب علموں کو ساتھ چلنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضور کی سیرت کا اس حوالے سے مطالعہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اعمال جن کا تعلق سوسائٹی کی تشکیل سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کیا ہے۔ انفرادی اعمال پر تو بہت بحث کی جاتی ہے۔ ہمارے علماء، خطباء، مفکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جو ذاتی اور انفرادی اعمال ہیں، جن میں انسان کو اختیار ہے کرے نہ کرے، اس پر بہت گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن ایک سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان 70 سالوں میں اس مملکت خداداد پاکستان کو، جسے ہم نے اسلام کے نام پر قائم کیا، اس کے 70 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہمارے حکمران یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آخر کیوں ریاست مدینہ بنانے کی ضرورت 70 سال بعد پیش آ رہی ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے کبھی ریاست مدینہ پر غور و فکر، ریاست کے تشکیل کے بنیادی امور پر غور و فکر، یا اب بھی ہم نے ریاست کی تشکیل کے تناظر میں کبھی کوئی گفتگو کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ریاست کی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول معلوم کیے ہم نے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 63 سالہ دور میں ریاست قائم کی، مدینہ منورہ کی۔ یہ آپ کا سب سے بڑا عمل ہے، ایسا عمل ہے جس سے کوئی کافر بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر ذی ہوش انسان، تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جزیرۃ العرب میں ایک ریاست، اور اس ریاست کے اپنے بعد خلفاء اور خلافت کا نظام قائم کیا تھا، چاہے انہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ اب یہ ریاستی امور سر انجام دینے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کیا تھے، اور وہ عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں ایسی مہذب اور ترقی یافتہ ریاست انسانیت کے سامنے قائم ہوئی۔ معزز خواتین و حضرات، کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کا تعلق اجتماع سے ہوتا ہے، سوسائٹی کی اجتماعیت سے ہوتا ہے۔ ریاست قائم ہی تبھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ہمیں اجتماعیت کے نقطہ نظر سے مطالعہ کرنا ہوگا، انفرادیت کے نقطہ نظر سے نہیں۔ انفرادیت کے نقطہ نظر سے ہم لاکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائیں تو تب بھی حضور کی سیرت کا اور ذات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اور یہ اجتماعیت کا سب سے پہلا عمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا اپنی نوجوانی کے زمانے سے اور دنیا سے جانے تک، اس اجتماعی عمل کا تجزیہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جوانی کے عالم میں قدم رکھتے ہی پہلا جو اجتماعی کام کیا ہے، پہلے جس اجتماع میں شرکت کی ہے، آپ طالب علم ہیں سیرت کے، عبداللہ ابن جدعان کے گھر جو حلف الفضول کے معاہدے کے لیے سرداران مکہ جمع ہوئے تھے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شرکت کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو حرب فجار ہو رہی تھی، اس میں آپ اپنے قبیلے زبیر بن عبد المطلب کی سربراہی میں قریش کے اور آل ہاشم کے نمائندے کے طور پر بھی شریک تھے، لیکن جنگ میں عملاً حصہ نہیں لیا۔ اس حرب فجار کے بعد ہی یہ ضرورت پیش آئی کہ اس جنگ و جدل کو روکنے کے لیے کوئی امن کا معاہدہ ہونا چاہیے، کوئی صلح ہونی چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلا 586 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف معاہدہ اور الفضول اس لیے کہ امام سہیلی کہتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ تھا کہ ان تؤد الفضول الی اہلھا، کہ حقوق والوں کو ادا کرنے ہوں گے۔ فضول الفضل کا ایک معنی حق بھی ہے، جیسے اس میں کئی فضل بھی نام کے آدمی بھی موجود تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی، اور اسی طرح اس میں لفظ چونکہ الفضول الی اہلھا، اہل فضول یعنی اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے پر ہم حلف کرتے ہیں۔ اس اساس پر یہ معاہدے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کے ساتھ صحابہ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ میں اس اجتماع میں شریک تھا جو عبداللہ ابن جدعان کے گھر ہوا، اور میں نے اس کی پوری تائید کی، بلکہ اس معاہدے کے محرک بھی آل ہاشم کے جو نمائندے زبیر بن عبد المطلب تھے وہ تھے۔ اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے اس جنگ میں جنگی صورتحال اور اعمال جب دیکھے، لڑائی میں ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کے تمام معاملات دیکھے، تو یقیناً باوجود نوجوان ہونے کے عربوں میں حریت تھی، انہوں نے اپنے سردار زبیر سے ضرور کہا ہوگا کہ بھائی اس پر کوئی مصالحت ہونی چاہیے، ورنہ اس سے پہلے بھی تو زبیر تھے نا، لڑائیاں بھی لڑ رہے تھے، تو ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی رائے اور مشورے سے، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اندازہ ہے، بہرحال یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اور اس معاہدے میں جو سب سے اہم ترین نقطہ متعین کیا گیا تمام کی طرف سے وہ یہ تھا کہ باللہ لنکونن یدن واحدن مع المظلوم علی الظالم، اللہ کی قسم ہم سب لوگ ایک متحدہ طاقت اور قوت ہیں، متحد ہیں کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف۔ آپ دیکھیے کہ اجتماعیت کے سب سے پہلے کام میں آپ شریک ہیں، اور وہ تمام شرکاء کوئی مسلمان نہیں ہیں، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں، وہ سب کے سب جاہلیت کے زمانے کے سردار ہیں، لیکن انسانی بھلائی کا ایک کام ہو رہا ہے، کافر کرے یا مسلمان کرے اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ اس اجتماع میں بنفس نفیس شریک ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اسلام آنے کے بعد صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آج بھی آپ اس معاہدے پر قائم ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ دے اور کہے کہ اس معاہدے سے منحرف ہو جاؤ تو میں کبھی اس سے منحرف نہیں۔ گویا کہ اجتماعی اور ریاست مدینہ کی تشکیل کا آغاز، اس کا ابتدائی کام فکری، نظریاتی اور ایک سماجی معاہدے سے اسی دن ہو گیا جس دن آپ نے مکے کے ان مختلف سرداروں کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف ایک معاہدہ کیا، اور پھر اس معاہدے کو باقی سرداروں نے مانا ہو یا نہ مانا ہو، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ مسلسل 24 سال تک، 610 عیسوی میں جب آپ پر پہلی وحی آتی ہے، اس پورے 24-25 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، جب حضور غار حرا سے پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا، فرمایا نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں،
جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر کھلاتے ہیں، تکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضعیف، اور آخری پانچویں بات فرمائی وتعین علی نوائب الحق، آپ ہر مصیبت میں، کسی قدرتی آفت میں تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ مددگار ہوتے ہیں۔ مدد اور تعاون باہمی آپ کی زندگی کا بنیادی جز۔ گویا کہ 24 سال تک خود حضور یہ کام کر رہے ہیں اور ریاست کو مجبور کر رہے ہیں، جو مکے کی ریاست ہے، کہ جو انہوں نے ایک سماجی ایگریمنٹ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کی پابندی کریں۔ گویا کہ آئین منظور ہو گیا، قانون بن گیا، اس پر تمام قبیلوں کے سرداروں اور تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ اس متفقہ آئین اور ضابطے کے تحت آپ کو مظلوموں کی مدد کرنی ہے، اس کی دعوت آپ کی 24 برس قبل از نبوت بھی جاری ہے۔ اسی لیے تو کہ آپ اس اجتماعی زندگی میں اپنے معاہدے پر صادق ہیں اور امین ہیں، اس لیے تو آپ کو تمام ریاست کے تمام اہم ارکان بھی مانتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں، کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا اس پر پورے اتر رہے ہیں۔ باقی سارے مکر گئے، جھوٹ بول لیتے۔ ایگریمنٹ اور معاہدہ یہ کر رہے ہیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے، لیکن خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور امین ہیں کہ جو انسانوں کی امانتیں، ان کے حقوق، ان کے جب یہ عہد کر لیا کہ ان تؤدوا الفضول الی اہلھا، تو آپ ان تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، تو امین بھی ہے۔ صرف اجمالی طور پر بغیر کسی وجہ کے صادق اور امین کا ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا، اس معاہدے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے آپ، تو یہ صداقت و امانت اس معاہدے کے مطابق ہے کہ جو دستور مان لیا، اس کو تسلیم کیا، اس کے مطابق عمل بھی۔ تو علم بھی، آئین اور قانون بھی، اور اس کے ساتھ اس کا عمل اور اس کا خلق بھی۔ اور پھر جب وحی الہی آتی ہے اور 24 سال تک ریاست کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ ریاست کا ایک مختصر سا طبقہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے شرذمۃ قلیلۃ، بہت چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہے مستکبرین کی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے جیسے لوگ۔ تو وحی الہی میں ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ سرکشی اور طاغوتیت قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، خبردار یہ انسان جو طاغوت اور سرکشی کا کام کر رہا ہے، اپنے طے شدہ معاہدہ سے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے کہ ان رآہ استغنی کہ وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات قابل قبول نہیں تو حل کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا لئن لم ینتہی، اگر یہ ظلم اور کفر سے باز نہیں آتا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ اور پھر اسی تناظر میں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اگلی بات کہی گئی کہ ناسیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یہ کذب اور جھوٹ کیا ہے؟ وہ معاہدہ جس میں وہ حلف اٹھا رہے ہیں مظلوموں کی مدد کا، ظالم کے خلاف، اپنے اس معاہدے میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو جیسے حضور اس پورے معاہدے پر سچائی سے عمل کر رہے ہیں، صادق ہیں، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل اور اس کے ساتھ پوری کی پوری اس کی ٹیم، نادیہ جسے قرآن حکیم نے کہا ہے دار الندوہ کی شریک، وہ کاذبہ بھی ہے اور اسی طریقے سے خاطئہ بھی ہے، مجرم ہے۔ مظلوم کی مدد تو کیا کرتے، ظالم کا ساتھ دے کر مزید جرم کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، خطا کار بھی۔ ان آیات کا مطلب اس معاہدے کے تسلسل کے بغیر اجتماعی نقطہ نظر سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کفر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں ایک ایک نوجوان کو ریاستی طاقت کے کفر اور ظلم کے خلاف دار ارقم میں بیٹھ کر دعوت دے کر اجتماعیت قائم کی، کیونکہ ریاست اس پر کان نہیں دھر رہی۔ مکے کی حکمران طبقہ اپنے ہی ریاستی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر آپ کی تیاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی آپ اگر ہمارے ساتھ شریک ہوں، آپ کو ہم کوئی اقتدار میں حصہ دے دیتے ہیں، کسی خاتون سے کہیں آپ ہم شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، تو چلو ہمارے ساتھ مل کر کیا ہے، شریک و اقتدار ہو جاؤ۔
حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو میں یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ وہ جو میں نے حلف اٹھایا ہے اجتماعیت کے لیے، ان تؤدوا الفضول الی اہلھا، وہ جو میں نے کہا ہے مال مظلوم علی الظالم، اس سے میں منحرف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شہنشاہیت کا دنیا میں نظام قائم کرنے کے لیے یہ جماعت مصیبتیں برداشت کرتی ہے، شیب ابی طالب میں قید رہتی ہے، آپ پر اوجڑی ڈالی جاتی ہے، خانہ کعبہ حرم پاک کے صحن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تو تمام اذیتوں اور تکلیفوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خوبصورت اپنے آبائی وطن اللہ کے اس گھر سے ہجرت پر مجبور ہو، اور ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معاہدہ کیا ہے جس کی اساس ریاست ہے۔ 40 سال تک ایک معاہدے کے تحت، اجتماعیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی ریاست کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ایک نیا اجتماعی معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ ہم جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو دراصل اجتماع کے اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو انسانوں کے ساتھ طرز عمل ہے رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے، وہ اجتماع کو اپنے ساتھ شریک کرنے کا عمل ہے، اجتماع سے کٹ کر علیحدگی پسندی کا نہیں۔ یہاں ماشاءاللہ اسلام کے نام پر کوئی جماعت بنتی ہے تو سب سے پہلے اپنی انفرادیت اور اپنے آپ کو جدا کرنے کی بات کرتی ہے کہ باقی ہم سے علیحدہ آئی، ہماری جماعت کو اقتدار ملے گا تو حکومت آئے گی۔ یہ تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جب انفرادی طور پر بھی اختیار دیا گیا کہ حجر اسود وہ آدمی نصب کرے گا جو سب سے پہلے صبح کو حرم میں آئے گا، آپ کے پاس اختیار تھا، ساری قوم کا ثالثی فیصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اکیلے حجر اسود اٹھا کر وہاں رکھ دیں، کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھا دی، پتھر اس پر رکھ دیا، سب لوگ اپنا اپنا نمائندہ منتخب کرو اور چادر کے سب کونے پکڑ کر وہاں لے جاؤ۔ وہاں بھی اجتماعیت کو داخل کیا، ورنہ انفرادی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی روحانی طاقت اور جسمانی طاقت اور انسانوں سے اعلیٰ اور اشرف ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ انفرادی طور پر بھی تو کوئی کام کریں تو اس پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ تو کون آج مذہبی لیڈر یا نمائندہ یا سیاسی لیڈر ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انفرادی طاقت و قوت کا حامل ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہتی ہے کہ وہ انفرادی عمل بھی آپ نے اجتماعی نقطہ نظر سے کیا، تو ایسے ہی جب آپ پہنچتے ہیں یثرب میں، یثرب کون سی جگہ؟ جو بکھرے ہوئے مختلف قبائل، وباؤں اور مصیبتوں کی جگہ، بخار کے اندر لوگ تڑپتے تھے۔ یہ پہلے جب مہاجرین گئے، بخاری شریف میں روایات موجود ہیں، آفت زدہ علاقہ تھا یثرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جو سب سے پہلا اجتماعی کام کیا وہ یہ کہ مہاجر جو قریشی ہیں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، انصار ہیں اوس و خزرج جو وہاں ایمان لائے ہیں اور انہوں نے دعوت دی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں، کیا فرق ہے، ایک قریشی ہے تو ایک انصاری ہے جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں کہ قریشیوں کا مزاج اور ہے، ان کی نسل اور ہے، انصاریوں اور اوس و خزرج کی مزاج اور ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اور ہیں، تو حضور نے سب سے پہلے ان کے درمیان مواخات کا کام کروایا، ورنہ اخوت ایمانی کے بعد کسی اور اخوت کی کیا بات تھی، لیکن آپ نے بھائی چارہ قائم کیا تاکہ وہ اجتماعیت مضبوط ہو، ہر مہاجر ہر انصاری کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر، اجتماعیت کے اندر ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی اور بھائی بنے۔ پھر جب مسلمانوں کی جماعت کی یہ اجتماعیت قائم ہو گئی جس میں ان کی نسلی خواص یا ان کی جو قبیلائی شناختیں تھیں وہ اس اجتماعیت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو گئیں، یہ نہیں کہ فنا ہو گئیں جی، مزاج فنا نہیں ہوا کرتے،
جبلتیں جس پر انسان پیدا ہوتا ہے وہ بدلتی نہیں ہیں۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت اور جبلت نہیں بدلتی۔ وہ جس خاندان میں پیدا ہوا اس کی شناخت موجود رہتی ہے، اور وہ فنا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اجتماعیت کے لیے، بلکہ اس کے باوجود بھی ان میں ایک اجتماعیت قائم ہوئی، پارٹی ڈسپلن قائم ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کر یثرب کے مشرکین اور وہاں اس یثرب میں بسنے والے یہود، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، 52 دفعات پر مشتمل، اور ان یہود کے ساتھ ان کا جو سب سے بڑا قبیلہ ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ تھی، بنو عوف کا قبیلہ، اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ان یہود بنی عوف امتم مع المؤمنین، بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت اور ایک قوم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امت عقیدے کی تو نہیں ہو سکتی، یہودیوں کا اور عقیدہ، مشرکوں کا اور عقیدہ، اور مسلمانوں کا اور عقیدہ۔ یہ امت سیاسی، معاشی اور اجتماعی حقوق کے حوالے سے، جیسے حلف الفضول کے موقع پر مختلف قبائل کے درمیان انسانی بنیادوں پر ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایسے ہی ریاست مدینہ کی تشکیل جس میثاق، جس دستور، جس آئین پر ہوئی، وہ بھی بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تھا۔ اب مکے کے مشرکوں سے لڑائی ہے اور مدینے کے مشرکوں سے ایگریمنٹ۔ اور مکے کے مشرکوں سے کیوں لڑائی ہے؟ اس لیے لڑائی ہے کہ وہ اس پہلے معاہدے میں جو شریک تھے وہ اس کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں، معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ان سے لڑائی ہے۔ یاد رکھیے، جہاد اور قتال اس کی علت کفر نہیں ہے، ظلم ہے۔ اس لیے جب جہاد کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو قتال کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ مظلوم ہے، علت اور سبب ظلم بتلایا گیا ہے۔ اگر کفر علت ہوتی تو مکے کے مشرکوں سے تو معاہدہ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں مدینے کے یثرب کے مشرکوں کے ساتھ آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر جتنے قبائل یہود کے ذیلی ہیں ان سے ہر ایک شک کے ساتھ الگ الگ ایگریمنٹ، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریاست کی تشکیل کا معاہدہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام اجتماعی اور ریاستی اقدامات ان دو معاہدوں کی تفصیل ہے، معاہدہ حلف الفضول اور معاہدہ میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاہدے کے جتنے مخالفین یا ظالمین ہیں ان کا راستہ اسی ریاست مدینہ کی اجتماعیت سے روکا، اور پھر بدر میں ان بڑے بڑے ظالموں جنہوں نے ریاست مکہ کے اندر مکہ کے انسانوں پر ظلم سے باز نہ آ کر خلاف ورزی کی تھی ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ اور وہ وہی تھے 70 بڑے بڑے سردار جو ظلم کے اصل نمائندے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ ابن خلف وغیرہ وغیرہ۔ اور جو 70 گرفتار ہوئے، آپ دیکھیے کہ حضور نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اگر کفر علت قتل ہوتی تو ان 70 کو بھی جو اپنے قبضے میں آ چکے ہیں مار دو، ختم کر دے۔ وہ آتے ہیں تو حضور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اس نئی ریاست کو مالی وسائل کی ضرورت ہے، مالی وسائل کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، یا تو فدیہ دے دو اور جاؤ، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، ریاستی امور سکھاؤ۔ ریاست کے لیے جس تحریر کی، جس دفتری نظام کی، جس سسٹم کو چلانے کی 300 سال سے مکے کی ریاست قصی ابن کلاب کے زمانے سے چل رہی تھی، جس کے 12 وزیر اور ایک سربراہ ابو جہل تھا، اس کے ریاستی امور مکہ میں موجود تھے، تو ان سے اپنے بچوں کو کہا کہ ہمارے بچوں کو یہ ریاستی امور سکھاؤ تاکہ ہم اگلی جو ریاست مدینہ کی قائم کر رہے ہیں ان امور کو چلانے میں سہولت اور آسانی ہو۔ یہاں آپ نے کسی کفر کی بحث کو زیر بحث لا کر بات نہیں کی، اپنی ریاست کی تشکیل کی بنیادیں یہاں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے شروع کراتے ہیں۔ ظاہر ہے مکے کے ان ظالموں سے قرآن تو نہیں پڑھوانا تھا، نہ کوئی حدیث پڑھوانی تھی، وہ وہی مروجہ دنیاوی علوم جو انسانی سماج کی تشکیل کے لیے ضروری تھے وہی ان سے سیکھے سکھائے گئے۔ اور پھر یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9-10 سال
اس ریاست کو مدینہ بنایا۔ یثرب کو مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مدنیت سے ہے، تمدن سے ہے، شہریت، سویلائزیشن۔ آپ نے جو نئی سویلائزیشن قائم کی، جو نئی تہذیب اور مدنیت تشکیل دی، اس کی وجہ سے مدینہ کہا گیا۔ اور یہ ایک ایسی روشن ریاست تھی، نورانی ریاست تھی، اس لیے کہا گیا مدینہ منورہ۔ مدینے کا تعلق ریاست کی تشکیل کے عمل سے ہے۔ خود مدینے کے لفظ میں ریاست داخل ہے کہ جس میں انسانی حقوق و اعمال کا تمام نظام مربوط طور پر موجود ہے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے بنیادی ادارے تشکیل دیے۔ عدالتی ادارہ، عدل و انصاف کا، ایسا جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ایک یہودی، ایک مشرک، ایک مسلمان کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے۔ یہودی اگر کسی مسلمان کے خلاف مقدمہ لے کر آیا اور حقائق یہ بتلاتے ہیں کہ یہودی سچا ہے، تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ طالب علموں کو معلوم ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے، آیات اس پر باقاعدہ نازل ہوئیں۔ اسی طریقے سے آپ نے مشاورت کی اساس پر، امرہم شورا بینہم کی اساس پر، اس ریاست کے بنیادی آئین و قانون کے ذیلی اور ضمنی قوانین اور ضابطے نافذ کرنے کا نظام قائم کیا۔ امرہم شورا بینہم، ان کا تمام کام باہمی مشورے سے ہوگا۔ مشاورت فرمائی ہر معاملے پہ۔ غزوہ احد ہو رہی ہے تو مشاورت ہے، غزوہ خندق ہو رہی ہے تو مشاورت ہے۔ اگر انفرادی نقطہ نظر سے بات ہوتی تو نبی سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس کا حکم تو حرف آخر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ شاورہم فی الامر، ان سے مشاورت فرمائیے، حکم دیا گیا ہے۔ علامہ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ بس ویسے ہی تھا، نبی کو مشورے کی کیا ضرورت ہے، وہ بس صحابہ کے دل کو دل پشوری کرنے کے لیے حضور ان سے رائے لے لیتے تھے، لیکن بات اپنی ہی منواتے تھے، تو علامہ جساس رازی نے احکام القرآن میں بڑی کڑی تنقید کی ہے ان مفسرین اور علماء پر کہ جنہوں نے اس مشورے کو غیر اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مشورہ حضور پر حکم شاور امر ہے، اور طالب علم سیرت کے جانتے ہیں، فقہ کے، کہ جو امر ہے وہ للوجوب ہوتا ہے، حکم، آرڈر اللہ کی طرف سے فرض اور واجب ہے۔ تو حضور نے ہر اہم معاملے میں مشاورتی نظام، ادارتی نظام بنایا کہ جو قانون بھی بنے، آپ دیکھیے کہ جب ریاست کی بنیاد ایک ایسے اجتماعی معاہدے میں ہے کہ جس میں یہود اور مشرک اور مسلمان سب شریک ہیں، تو کیا اس کے بائی لاز بنانے کے لیے، ذیلی اور ضمنی قوانین کے نفاذ کے لیے آپ مشاورت کیوں نہیں فرما رہے ہوں گے؟ اور پھر اسی سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکیم اگرچہ 27 رمضان کو غار حرا میں بیک وقت آسمان دنیا پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر آ چکا تھا، اسی کو قرآن نے کہا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی اس شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انزال عربی میں کہتے ہیں دفعتاً واحدتاً، مکمل ایک جگہ پر ایک چیز نازل ہو جائے، اور دوسری جگہ پر قرآن نے کہا تنزیل، اور تنزیل باب تفعیل ہے، طالب علم جانتے ہیں کہ تنزیل کا مطلب ہے بتدریج، آہستہ آہستہ۔ یہ آہستہ آہستہ کیوں؟ آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ آیت جیسے کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اس مجلس مشاورت میں کوئی کویسچن ہوا یا آپ سے کوئی سوال کیا گیا، تو ایک ایشو آ گیا نا، ایک فورم پر ایک ایشو آ گیا، اس ایشو پر تمام لوگوں کی آراء آنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے وہ آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تنزیل کا عمل کا تعلق بھی قانون سازی کے اس پروسیس سے ہے جو کسی بھی مہذب سوسائٹی میں مشاورتی نظام سے پھوٹتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر آنے والی جو آیات ہیں نازل ہونے والی بتدریج، وہ ہر ایشو جب پیدا ہوا، ہر سوال جب پٹ اپ ہوا اس فورم پر، تب اللہ کی طرف سے حکم آیا، یا تو اللہ نے براہ راست حکم دے دیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی مشاورت سے آپ نے وہ حکم دیا۔ اس لیے اس کو کہا شاورہم فی الامر۔ مشورے سے کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں کہتے ہیں شرط العسل، شہد بنانے کا عمل۔ شہر بنانے کا عمل اکیلی ایک مکھی کرتی ہے؟ نہیں، تمام مکھیاں مل جل کر کیا ہے پھول چنتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ان کے پیٹ سے نکلنے والا شہد ایک بہت بڑے
چھتے کے اندر جمع ہوتا ہے، ایسے ہی تمام شرکاء جو اس مجمع میں ہیں، شورا میں شامل ہیں، ان کی اجتماعیت مل کر ایک شہد کی طرح کا ایک حکم میٹھا جو شفاء للناس ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مطلب ہے مشورے کا یہ مطلب نہیں کہ اہل شورا کو نظر انداز کر کے آمریت کی بنیاد پر کوئی امیر حکم جاری کرے اور وہ کہے گا جی میں نے مشورہ کر لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ حضور نے یہ مشاورتی ادارہ تمام سیاسی امور اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے بنایا۔ اسی طریقے سے اس 10 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی خوشحالی کے لیے نظام بنایا۔ یثرب جو زرعی علاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے فرسودہ طریقے ختم کروا کے زراعت کے اچھے اور عمدہ نئے طریقے متعارف کروائے، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پھر تاجر مکے کے یہ مہاجرین وہاں پہنچتے ہیں، ان کے تجربوں سے تجارت کو بوسٹ اپ کیا۔ مال کی پیکنگ ہے، اس کی فروخت ہے، اس کی مارکیٹنگ ہے دنیا بھر میں۔ آپ دیکھیے کہ یثرب جانے سے پہلے جتنے قافلے ہیں یا تو یمن سے چلتے ہیں، مکہ آتے ہیں اور شام چلے جاتے ہیں، لیکن اب ایک بہت بڑا جنکشن مدینہ بن گیا کہ آتے ہیں تاجر، وہاں سے مال لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ 4 بنیادی چیزیں ریاست کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مظلوموں کو ظالموں سے آزادی دلوانا، یہی کام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ سب سے پہلے آزادی اور حریت، اپنے فیصلے خود کرنے کا عمل۔ آپ کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہو، ظالم کر رہا ہو، طاقتور اپنے مفادات کے مطابق کر رہا ہو، تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے پہلا عمل اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت، اپنی خود مختاری کی حفاظت۔ کوئی اور ریاست یا کوئی اور ملک ڈکٹیشن نہ دے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اس حقیقت کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ انسانی معاشروں میں جتنے معاہدہ نکاح سے لے کر ریاستی تشکیل کے معاہدوں اور بین الاقوامی تعلقات تک، جس کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے، ہر انسان دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں بندھا ہوا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہو، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، خریدار کا فروخت کنندہ کے ساتھ، فروخت کنندہ کا خریدار کے ساتھ، مقامی حکومتوں کا، افراد کا، رہنماؤں کا، لیڈروں کا، ریاست کی عدالت، سیاست، معیشت، پارلیمنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سماجی ایگریمنٹ ہیں۔ اگر یہ تمام کے تمام مساوی حقوق کی بنیاد پر ہیں، ان تؤدوا الفضول الی اہلھا، حقوق انسانیت کے پورا کرنے پر مبنی ہیں تو درست، اور اگر یہ نہیں ہے تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ کسی ایک فریق کو بالادستی حاصل ہے اور دوسرا فریق مغلوب اور مظلوم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کر دی۔ عرب کے معاشرے میں خواتین کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو حضور نے حجۃ الوداع میں صاف طور پر کہہ دیا کہ اتقوا اللہ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، مظلوموں اور کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بنیادی عمل کہ جتنے آئینی، قانونی، سماجی معاہدات ہوں ان میں نسبت عدل ہے تو درست، ورنہ تو اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، ظلم۔ اور نمبر 3، امن و امان کا ایسا مشاورتی ریاستی سیاسی نظام کہ جس میں تمام لوگوں کی مشاورت سے اجتماعیت کے مفادات کے لیے امن و امان کو یقینی بنایا جائے، جان مال عزت آبرو کا تحفظ۔ اور نمبر 4، معاشی خوشحالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ دور میں مدینے کی ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ترقی یافتہ بنا دیا۔ یہ جو بعض ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ جی مال غنیمت آیا تھا بیت المال میں تو اس سے مدینہ خوشحال ہوا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مال بحرین جو ہے یہ تو بہت بعد میں حضور کی دنیا سے جانے سے کوئی 5-6 مہینے پہلے آیا ہے۔ اس سے پہلے 10 سال میں جو مدینہ تاجروں کا مرکز نگاہ بنا اور لوگوں نے آ کے اس مرکز کے ساتھ کاروبار شروع کیا تو وہ کسی اقتصادی ترقی کی بنیاد پر تھا۔ سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زراعت اور کاشتکاری کے طریقے بتلا رہے ہیں، تجارت کے طریقے بتلا رہے ہیں، لین دین کو لکھنے اور تحریر کرنے کی بات فرما رہے ہیں۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تحریری دستاویزات لکھنے کی بات آپ فرما رہے ہیں۔ یہ سارا نظام معیشت کی ترقی کی بنیاد ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بات
واضح طور پر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اس ترقی یافتہ سوسائٹی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن والی ہو اور جو مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا مطمئن معاشرہ ہو کہ اس کا رزق وافر مقدار میں اس سوسائٹی میں آئے۔ اور اسی کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کے سامنے رکھا۔ انسانی جان و مال کی حفاظت، انسان کی عزت کی حفاظت، انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے مقرر کیا۔ یہ 63 سالہ سیرت ہمیں ان اجتماعیت کے 4 بنیادی امور کی ذمہ داریاں ہم پر عائد کر رہی ہیں۔ اب کوئی مسلمان ریاست، کوئی مسلمان معاشرہ ریاست مدینہ کی نقل تبھی اتار سکتا ہے جب اس کی اپنی ریاست غیر ملکی ڈکٹیشن سے آزاد اور اپنے قومی فیصلوں کی بنیاد پر ہو، اس میں عدل و انصاف کے مطابق تمام معاہدات وجود میں آئے، اس میں امن و امان یقینی ہو، خوف کی حالت، دہشت گردی، قتل و غارت گری کی حالت نہ ہو، اور وہ سوسائٹی تبھی ترقی کر سکتی ہے جو معاشی طور پر خود مختار ہو، قرضوں کی معیشت، مہنگائی اور غربت و افلاس کی حالت میں ہو۔ ہمارے اہل علم و دانش کو ان امور پر اپنے طلباء کی تعلیم و تربیت اور اپنی سوسائٹی کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا فریضہ ہماری تعلیم گاہوں کا ہے کہ ہم سیرت کے تناظر میں اپنے بچوں کی تربیت اس اصول پر کریں کہ زندگی کا کوئی مرحلہ بھی آئے تو عدل، اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت، امن و امان کو یقینی بنانے، توڑ پھوڑ کا عمل نہیں، دہشت گردی کا عمل نہیں۔ اسی طریقے سے معاشی خوشحالی، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونے کی بات، بھیک مانگنے کا عمل نہیں، دوسروں کی محتاجگی نہیں۔ جب ہمارے اندر یہ خودداری کی چیزیں پیدا ہوں گی تو اپنی اجتماعیت کو بھی ان اصولوں پر قائم کرنے کی اپنے تئیں جدوجہد، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پاس بڑا عملی میدان ہے، تو وہاں ہمیں اپنی پوری ریاست، اپنی پوری اجتماعیت کو ان خطوط پر تشکیل دینے کے لیے عملی جدوجہد کے اقدامات بھی ضرور کرنا ہے۔ لیکن طالب علمی کے زمانے میں کم از کم بنیادی کانسیپٹ تو کلیئر ہو۔ عجیب بات ہے، یہاں ہم عدل کی بات سن کر جاتے ہیں، ہم امن کی بات سن کر جاتے ہیں، اور ہماری تعلیم گاہوں سے نکلنے والے مسجد ہوں، مدرسے ہوں، اسکول اور کالج ہوں، وہ جا کر سڑکوں پر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لائن توڑتے ہیں، دوسرے کے حقوق مارتے ہیں۔ سیرت پر تقریریں بھی کریں گے، سیرت پر گفتگو بھی سنیں گے، لیکن سیرت کی باتوں کو نظر انداز کر کے ہمارا عملی رویہ باہر جانے کے بعد ایک بد امن شہری، ایک بھوک و افلاس کی حالت میں دوسروں کے سامنے ذلت کے ساتھ مانگنے کا عمل، اور اپنی اجتماعیت میں ظلم کے پہلوؤں اور ظلم کے رویوں کی وہاں موجودگی، اور اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت تو کیا کرنی۔ تو یہ تمام امور یہ سیرت سے متصادم ہیں۔ آج ہمارے طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے کریں، ریاستوں کی تشکیل کے اجتماعی امور کے تناظر میں کریں، کیونکہ آج چیلنج یہی درپیش ہے۔ یورپ اسی تناظر میں ہم سے بات چیت اور گفتگو کرتا ہے یا اپنی ریاستوں کو نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہمارے پاس ان سے جب اعلیٰ نمونہ موجود ہے تو اس نمونے کی علمی بنیادیں بھی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ صرف عقیدت سے دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ قرآن نے کہہ دیا نہ تو تمہاری تمناؤں کا اعتبار ہے اور نہ تمہارے اہل کتاب کی تمناؤں کا اعتبار ہے۔ خواہشات اور آرزوؤں کے دائرے سے نکل کر عمل کے دائرے کے اندر ہمیں اپنی علمی، فکری، عقلی اور اجتماعی کاوشوں کو سیرت مقدسہ کے مطابق بنانے کی جدوجہد اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔